الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح ربي زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو آج ہم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت النبی جو ہم شروع کر رہے ہیں، تو ہم پہلے کیا کرتے ہیں 6000 ایئرز، 1-2 سال نہیں بلکہ 6000 ایئرز جو ہے فلیش بیک میں ہم جائیں گے. تو 6000 ایئرز ہم فلیش بیک میں جائیں گے، جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھیں گے. آج ان کی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری ان کی جو ہے پوری حیات زندگی دیکھیں گے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو ہے بنو اسماعیل علیہ السلام میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے، ہم کو پتہ ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے پیدا ہوئے تھے، تو ان کے والد کا نام آزر تھا، اور ان کے والد جو ہے بت پرست تھے، یعنی آئیڈلز بناتے تھے اور آئیڈل ورشپ کرنے والے تھے. تو جب اس کے بعد انہوں نے اپنے والد کو جو ہے دین سکھایا، دین سمجھایا، اسلام کے بارے میں بتایا، تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ان کے والد اور دوسرے لوگوں نے مل کر، جو وہاں کا بادشاہ تھا نمرود، وہ سب لوگ مل کر کیا انہوں نے ایک بڑا سا گڑھا کھودا اور اس گڈھے میں جو ہے آگ بنائی، اور اس کے بعد اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا. تو جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آگ کو کہ اے آگ سلامتی والے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے ان کو وہاں سے جو ہے اس شہر سے نکال دیا گیا. تو جب وہ شہر سے نکالے تو وہ ہجرت کر کے جو ہے ایجپٹ کی طرف گئے ہیں. تو ان کے ساتھ کون تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ؟ ان کی بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارہ علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، ان کے بھتیجے. تو سارہ علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو لے کر جو ہے ابراہیم علیہ السلام ایجپٹ گئے، اور ایجپٹ کے جو ہے وہاں بادشاہ تھا، اس کا نام وہاں پہ فرعون بولا جاتا ہے. تو فرعون کیا ہے، کوئی بھی بادشاہ کو بولتے ہیں جو بھی ایجپٹ کی گدی پہ آتا تھا، یعنی جو بھی کنگ بنتا تھا ایجپٹ میں، اس کو فرعون کہا جاتا تھا. یہ فرعون جو ہے صرف موسیٰ علیہ السلام کے اس میں نہیں ہے، مطلب فرعون ان کا نام نہیں بلکہ لقب ہوا کرتا تھا، ان کا ٹائٹل تھا یہ. تو وہاں پہ کوئی بھی کنگ آتا تھا، اس کا نام ایک اپنا الگ ہوتا تھا، بٹ فرعون جو ہے اس کو بولا جاتا تھا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اس میں موسیٰ علیہ السلام کے جو فرعون تھا، اس کا ریئل نیم، اس کا اصلی نام رومیسس تھا. تو رومیسس 2 بولا جاتا تھا. تو رومیسس 1 اور رومیسس 2، رومیسس 1 وہ تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، ٹھیک ہے، مطلب موسیٰ علیہ السلام کو اس نے گود لیا تھا ان کی بیوی بولنے پہ نا، آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بولنے پہ. اور رومیسس 2 جو تھا، اس نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی وہ پیچھے آیا تھا ان کو حملہ کرنے کے لیے. تو لہٰذا خیر، تو فرعون جو تھا، یہ ایجپٹ کا جو بادشاہ تھا فرعون، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اس زمانے کی بات کری میں، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس. کہ تو اس فرعون کو نا ایک عادت تھی کہ جو بھی نئی لڑکی یا جو ہے خواتین یا عورت جو بھی اس کے شہر میں انٹر ہوتی تھی، اس کے کنگڈم میں انٹر ہوتی تھی، وہ ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا. تو فرعون نے کیا کیا کہ جب اس کو پتہ چلا سارہ علیہ السلام کے بارے میں، تو اس نے چاہا کہ وہ سارہ علیہ السلام سے نکاح کرے. تو جیسے ہی اس نے اپنے قدم سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھائے، تو سارہ علیہ السلام اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کیے کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت میں فرعون کو ایسا حال کر دیا کہ اس کے ہاتھ پیر جو ہے ایک دم سے کام کرنا بند ہو گیا، اور وہ زمین پہ گر گیا، اور وہ تکلیف سے اتنا تڑپنے لگا کہ سارہ علیہ السلام کو لگا کہ وہ مر جائے گا. تو اس پر جو ہے فرعون سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دیجئے، کہیں وہ مر نہ جائے. تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے فوراً وہ فرعون کی تکلیف کو دور کر دی. تو جیسے ہی وہ تکلیف دور ہوئی، فرعون کیا ہے دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور سارہ علیہ السلام کی طرف جو ہے بڑھنے لگا.
تو پھر اس کے بعد سارہ علیہ السلام پھر گھبرا گئی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جو ہے اسی پھر سے دوبارہ وہی حالت میں کر دیا. تو پھر سارہ علیہ السلام گھبرا گئی اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ مر نہ جائے، تو اس کے جو ہے اس کے پر عذاب ختم کر دے. تو پھر جب فرعون کے اوپر سے جو عذاب ختم ہوا تو فرعون دوسری بار میں سمجھ گیا کہ یہ جو خاتون ہے، یہ جو عورت ہے، یہ خاتون اللہ کی جو ہے معزز بندی ہیں، اور یہ جو ہے معزز بندی ہیں اور اللہ کی حفاظت میں ہے، تو لہٰذا جو ہے ان کو چھوڑ دیا جائے. تو سارہ علیہ السلام کو جو ہے اس نے چھوڑ دیا، اور اس کے بدلے اس نے کیا کیا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا. تو کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو ہے فرعون کی جو ہے بیٹی نہیں تھے، بلکہ ان کی جو ہے ایک خادمہ تھی، ایک لونڈی تھی، یعنی ایک میڈن تھی وہاں کے کام کرنے والے. تو حاجر علیہ السلام جو ہے وہاں کی ایک میڈن تھی. تو کچھ روایت میں آتا ہے کہ وہ میڈن تھی، مگر خیر ہم یہاں جو ہے بیٹی کو مان کے چلیں گے. تو فرعون نے کیا کیا، اپنی بیٹی حاجرہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر دیا. پھر اس کے بعد جو ہے حاجرہ علیہ السلام بہت چھوٹی عمر میں چھوٹی تھیں. پھر بہت سالوں تک جو ہے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کی اس میں ہی پرورش پائی. اور پھر اس کے کچھ سال گزرنے کے بعد سارہ علیہ السلام بہت بوڑھی ہو گئی تھی، تو ان کے جو ہے ان کو کوئی بچے اولاد بھی نہیں تھی. تو ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، تو سارہ علیہ السلام چاہتی تھی کہ ان کو جو ہے ایک اولاد ہو، ان کے خاندان میں جو ہے ایک اولاد ہو. تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو نکاح ہے وہ حاجرہ علیہ السلام سے کر دیا، اور حاجرہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام سے نوازا. تو اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو پارٹ ہم کو ملتا ہے یہ بائبل سے ملتا ہے. اسلام کا جو ہے اتنا ہم کو نہیں ملتا ہے یہاں پہ، تو بائبل سے یہی جو بیک گراؤنڈ ہم کو ملتا ہے یہ پورا بائبل سے ملتا ہے. تو یہاں پر بولا جاتا ہے کہ بائبل میں ایسا لکھا ہے کہ سارہ علیہ السلام جو ہے جلن ہو کے، انہوں جیلسی، آؤٹ آف جیلسی انہوں نے بولا کہ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ حاجرہ علیہ السلام کو جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کہیں دور چھوڑ آؤ، کہ وہ جو ہے میرے اگر نزدیک رہ گئے تو میں جو ہے نعوذ باللہ ان کا قتل کر دوں گی. تو واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا تھا وہ، مگر ہم کو جہاں تک معلوم ہے کہ یہ اللہ کا حکم آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیے تھے کہ حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے ریگستان میں چھوڑنے کا. تو جب ریگستان کی طرف گئے، یعنی ڈیزرٹ میں گئے، تو مکہ کے ڈیزرٹ میں جا کر ان کو چھوڑ دینے کا حکم آیا تھا، رائٹ. تو اس کے بعد کیا کیا انہوں نے وہاں پر لے جا کے ان کو صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے پاس وہاں پر ان کو چھوڑ دیے. تو کچھ پانی دیا، کچھ کھانے کی چیزیں دی، کھجور دیا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے ابراہیم علیہ السلام چلنے نکلے، وہاں سے چلے گئے. تو حاجرہ علیہ السلام ان سے پوچھنے لگی کہ آپ یہاں پہ کیوں چھوڑ رہے ہیں ہم کو؟ یہ تو مجھے لگا کہ ہم تو کیا ہے کچھ ڈھونڈنے یا تلاش کے لیے، سیر کرنے کے لیے آئے تھے، مگر آپ یہاں پہ ہم کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جواب میں کچھ نہیں وہ کہا. پھر اس کے بعد جو ہے حاجرہ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں. تو آخر بیوی بھی تو کس کی تھی وہ؟ تو انہوں نے حاجرہ علیہ السلام نے کہا تو پھر ٹھیک ہے، تو اللہ کا جب تک حکم نہیں آتا تو جب تک جو ہے میں یہ سرزمین نہیں چھوڑوں گی. تو اس کے بعد ان کو جو ہے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے پاس جو ہے وہاں پر چھوڑ دیا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. تو اب حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجرہ علیہ السلام جو ہے وہاں پر رہنے لگی. اب امیجن کریے آپ ان کی رات کیسی، پہلی رات کیسی گزری ہوگی، اس خوف میں، اس ڈر میں کہ کہیں ان کو یا ان کے بچے پر کیا ہے کوئی جنگلی جانور جو ہے حملہ نہ کر دے. تو کچھ روایتوں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جس جنگلی جانور کا ان کو خوف تھا، وہ جنگلی جانور کیا کیے کہ وہ جنگلی جانور جو ہے سارے اطراف ان کے آ کے گھیر کر بیٹھ گئے، اور ان کے لیے ایک پروٹیکشن بن گئے وہ لوگ. تو اسی طریقے سے کیا ہوا، اب وہ کچھ دن کا جو کھانا پانی تھا وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد جب ان کو بھوک اور پیاس لگی تو حاجرہ علیہ السلام جو ہے صفا سے مروہ کی پہاڑی پر دوڑ لگانے لگی. تو اگر آپ لوگ عمرہ کو گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صفا سے مروہ کی پہاڑی کتنی دور ہے، کتنا ہم کو ٹائم لگتا ہے عمرہ یا حج کرنے میں، ہے نا. تو
وہ جو جب اس ٹائم کی پہاڑی تھی وہ تو پورا جو ہے پورا ایک را پہاڑ تھا، وہ تراشا گیا ہوا پہاڑ نہیں تھا، پورا جو ہے جیسا را پہاڑ ہوتا ہے، بالکل جیسا پہاڑ ہوتا ہے بالکل ویسا ہی تھا وہ بالکل تراشا ہوا پہاڑ نہیں تھا۔ تو ویسے پہاڑ پر جو ہے انہوں نے دوڑ لگائی، صفا کی چوٹی سے مروہ کی چوٹی تک، اور ان کی وہ تڑپ دیکھ کر کیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے۔ جبرائیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی پیروں کے پاس آیا اور اپنے پنکھ مارا، اور وہ پنکھ سے جو ہے زمین میں سے فوارہ اٹھنے لگا، یعنی فاؤنٹین اٹھنے لگا۔ اور اس کے بعد جب حاجرہ علیہ السلام نے اس پانی کو دیکھا کہ وہ پانی بہہ کے جا رہا ہے، تو پھر انہوں نے دوڑ لگا، اور اس کے بعد وہ پانی کو بولے رک جا رک جا، زمزم انہوں نے بولا، زمزم یعنی رک جا۔ تو وہ پانی کیا ہے، اس سے انہوں نے پیاس بجھائی، اپنی بھوک اور پیاس اس سے انہوں نے مٹائی، اور وہ جو ہے وہ ان کی زندگی کا حصہ بن گیا، اور وہ وہیں پہ رہنے لگی۔ اب کچھ وقت گزرنے کے بعد کیا ہوا، وہاں پر ایک بنو جرہم نام کا جو ہے ایک قافلہ وہاں پہ گزرا، جو یمن سے آ رہے تھے ان لوگ پانی کی تلاش میں۔ تو دور سے جو ہے ان کو پرندے نظر آئے، تو پرندے کہاں پر نظر آتے ہیں، جہاں پانی ہوتا ہے۔ تو ان کو جب وہ پرندے نظر آئے تو وہ پرندوں کی جو ہے ڈائریکشن میں گئے، اور وہاں پہ وہ لوگ جو ہے انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم کو تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ تو انہوں نے حضرت علیہ السلام نے ان کو پانی کی اجازت دی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم یہاں پر قیام کر سکتے، یعنی کیا ہم یہاں پر رہ سکتے؟ تو وہ لوگ یمن سے کیوں آئے تھے، کیونکہ یمن میں جو ہے ظالم بادشاہ آ گیا تھا، تو اس سے وہ بچ کے نکلے تھے، یا پھر ڈیم کی وجہ سے جو ہے، روایت پکا نہیں ہے یہاں پر، یہ دو چیزیں اس کی ریزن بتائی جاتی ہے۔ تو ڈیم جو ہے بہہ گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے پاس پانی کی بہت زیادہ قلت ہو گئی تھی، تو بہت سارے قافلے جو ہے، بہت سارے جو ٹرائبز تھے وہ سارے کیا کیے، بہت الگ الگ جگہوں پہ وہ لوگ جانے لگے پانی کی تلاش میں، کہ ہم یہاں جہاں بھی پانی ملے گا ہم وہاں پہ جو ہے قیام کریں گے، وہاں پہ ہم رہ جائیں گے، وہاں پہ اپنا قبیلہ بنا لیں گے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے حضرت علیہ السلام سے اجازت مانگی، اور اجازت لے کر جو ہے انہوں نے اجازت لی، اور حضرت علیہ السلام سے اجازت لے کر وہ وہاں پر قیام کرنے لگ گئے۔ تو حضرت علیہ السلام نے کہا کہ اس کنویں پر میرے اور میرے بیٹے کا حق رہے گا۔ تو پھر باقی کے جنے جو ہے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سارے باقی کے لوگ حضرت علیہ السلام سے اجازت لینا پڑے گا ان کو پانی لینے کے لیے، کیونکہ حضرت علیہ السلام کو بھی لوگوں کی ضرورت تھی اور ان کو پانی کی، تو اس حساب سے جو ہے وہ ضرورتیں پوری ہوئی۔ اب اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے مکہ کو صرف 4 بار وزٹ کیے تھے۔ تو 4 بار ابراہیم علیہ السلام نے صرف مکہ کو جو ہے صرف 4 بار انہوں نے وزٹ کیا۔ تو فرسٹ وزٹ جب انہوں نے کی تو اس کا جو ہے ہم کو دلیل سورہ صفات میں ملتی ہے۔ تو جب پہلی بار انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے وزٹ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا۔ تو دیکھیے فرسٹ وزٹ جو انہوں نے کی تھی، جب وہ تقریباً کیا ہے 4 سے 7 سال کی عمر کے تھے ہوں گے، روایتوں میں تو اتنا ہی آتا ہے کہ بہت چھوٹی عمر تھی ان کی۔ تو تقریباً اتنی چھوٹی عمر میں پہلی بار اپنے بیٹے کو اتنے سالوں کے بعد دیکھنے کے لیے گئے تھے، پہلی وزٹ تھی ان کی مکہ کو، وہ چھوڑ کر جانے کے بعد، ٹھیک ہے، جب انہوں نے صفا اور مروہ پر چھوڑا نا، اس کے بعد پہلی مرتبہ دوبارہ لوٹ کر آئے تھے انہوں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پہ۔ تو جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، ذبح کرنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو۔ تو وہ تو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا واقعہ تو ہم کو پتہ ہے نا، کہ ذبح کرنے کو گئے اور پھر اس کے بعد وہاں پر دمبا آ گیا۔ تو عید الاضحیٰ کا جو ہے ہم فرض جو نبھاتے ہیں وہ اسی پہ ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے سیکنڈ وزٹ کی تو وہاں پر کیا ہوا کہ اس کے بعد کئی سال بعد جو ہے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے سیکنڈ وزٹ کی۔ تو یہ سیکنڈ وزٹ جب ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے تو کئی سال بعد، تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تھے، اور ان کا جو ہے بنو جرہم کے سردار کی بیٹی سے جو ہے ان کا نکاح ہو گیا تھا، اور حاجرہ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام ملاقات کرنے کے لیے گئے تو اسماعیل علیہ السلام اس وقت جو ہے گھر پر نہیں تھے، اور صرف ان کی اسماعیل علیہ السلام کی بیوی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہاں کے حالات کیسے ہیں؟ تو بیوی نے جو ہے فرمایا، بیوی کہنے لگی، بہت زیادہ جو ہے کمپلین کرنے لگی تھی۔ تو اس پر کیا ہے
ابراہیم علیہ السلام جانے تھے، جانے سے پہلے انہوں نے بولا کہ اسماعیل علیہ السلام سے کہو کہ اپنی گھر کی دہلیز بدل دیں، اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کا حکم مانا، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے طلاق دے دیا، یعنی ڈیورس دے دیا اپنی وائف کو. اور پھر اس کے بعد جب تھرڈ ٹائم ابراہیم علیہ السلام وزٹ کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی سیکنڈ وائف سے انہوں نے ملاقات کی. تو جب سیکنڈ وائف سے انہوں نے ملاقات کی تو پھر اس کے بعد سیکنڈ وائف سے بھی انہوں نے پوچھا کہ یہاں کے حالات کیسے ہیں. تو وہ جو ہے بہت شکر گزاری انہوں نے بتائی، اور جو ہے بہت زیادہ انہوں نے شکر کیا، بہت گریٹفل بتایا. تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان کو، اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ اپنی گھر کی دہلیز کی حفاظت کرو. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ فورتھ وزٹ جو تھی یہ امپورٹنٹ ہے. تو فورتھ وزٹ جو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کئی سال بعد اس کے فورتھ وزٹ جو کی، تو وہ کیا ہے، اللہ کے حکم سے انہوں نے کنسٹرکشن آف کعبہ کے اوپر کیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کو کنسٹرکٹ کیا. تو اب تک جو ہے کعبہ کنسٹرکٹڈ نہیں تھا، تو اب جو ہے کعبہ کو کنسٹرکٹ کیا گیا. تو اب یہ کعبہ کنسٹرکشن ہوا، اس کے بعد کی تو ہم کو پوروں کو سٹوری پتہ ہے، رائٹ. کعبہ کنسٹرکشن ہوا، پھر اس کے بعد اس میں جو ہے ربنا کی بہت ساری دعائیں ہم کو قرآن میں ملتی ہے، بہت ساری دعائیں پڑھی گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے مکہ کو پورا آباد کیا گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے جو ہے اولاد میں سے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. تو 12 بیٹوں میں سے جو ہے ایک بیٹوں کی پوری ہسٹری اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو اس میں جو ہے ایک عدنان بول کر ملتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 21st فور فادر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 21st فور فادر ہے. تو ہم کو چاہیے کہ جو ہے ہم ایٹ لیسٹ قلاب تک جو ہے بائی ہارٹ کریں. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے گروپ پہ شیئر کر چکی ہوں اس کو، یہ جو پورا فلو چارٹ ہے عدنان تک کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک کا جو پورا فلو چارٹ ہے، میں نے وہ پورا فور فادرس والا فلو چارٹ آپ لوگوں کے ساتھ گروپ پہ شیئر کر دیا ہے. تو وہ آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے بائی ہارٹ کریں قلاب تک، ٹھیک ہے. ایٹ لیسٹ قلاب تک آپ لوگ بائی ہارٹ کریں. اگر اتنا نہیں ہو رہا تو کم از کم قریش یا بنو ہاشم تک تو بھی ایٹ لیسٹ آپ، عبد مناف یا بنو ہاشم تک جو ہے آپ وہاں تک ایٹ لیسٹ بائی ہارٹ کریں، ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے امپورٹنٹ نامز آپ لوگ کو نوٹ کرنے کے ہیں، وہ ہے فہار اور دوسرا ہے کلاب. تو اس کے بارے میں آپ لوگ کو میں کل بتاؤں گی، کل کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی. اب آتے ہیں ہم لوگ ایک حدیث کے اوپر، کہ حدیث میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث میں فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب اس کے بعد ان کی اولادوں میں سے چنتے چنتے اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی چنا ہے. تو لہٰذا جو ہے یہ آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں کہ بیلنسنگ اسکیل ہے، ایک ویئنگ اسکیل ہے. تو ایک اسکیل پر جو ہے اسحاق علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد کے جتنے انبیاء ہیں، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد کے جو ہے جتنے بھی نبی آئے وہ سب ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرے سائڈ پر جو ہے اسماعیل علیہ السلام ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد سیدھا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسماعیل علیہ السلام والا جو پلڑا ہے وہ زیادہ بھاری ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سردار بنا دیے. تو امام الانبیاء اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا نا، تو سردار بنا دیے پورے اماموں کے. تو اس وجہ سے کیا ہے وہ پلڑا زیادہ بھاری ہے. اور ایک حدیث میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے قبیلوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کا قبیلہ چنا، ٹھیک ہے، قریش کا قبیلہ چنا، اور سارے گھرانوں میں سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ چنا ہے جو بہت زیادہ باعزت والا ہے. تو پورے گھرانوں میں سے جو ہم بولتے ہیں تو وہ کیا ہے، سب سے باعزت گھرانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ میں آیا ہوگا. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.